حکومت پہ تنقید نہیں کرتی. میں میری موجودگی میں تو اب زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. والا کوڈ یاد نہیں ہے. بعد میں جب جہاد کی کال ہوگی تو فواد چودھری صاحب تو نہیں جائیں گے جہاد کرنے کے. یہی طبقہ ہے جو بغیر تنخواہ کے آپ کے لیے شہادتیں دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی بیت محمد وصحبہ محمد وبارک وسلم وسلم. آج جو ٹاپک ہمیں بتایا گیا تھا وہ نیشنل انٹیگریشن کا تھا, قومی یکجہتی کی بات تھی. اس میں دو قسم کی چیزیں جو ہمیں ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائی نے بڑی زبردست باتیں کی جس طرف اشارہ کیا. دیکھیں, میں نے ابھی تک جو بلوچستان ایشو پہ کام کیا, ہمارے وہ زہری صاحب موجود ہیں, 4 سال ہم لوگ تھرو آؤٹ اس پہ کام کرتے رہے. ڈیرہ بگٹی میں نے اس دور میں جلسے کرائے جس دور میں پاکستان کا پرچم لہرایا, جب پنجابی کو اپنا دشمن سمجھا جاتا تھا, اور اس دور میں پشتونز, بلوچ اور ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا اور بتانا کہ یار تم ہم سے بڑے پاکستانی ہو. نواب اکبر بگٹی نے اس وقت پاکستان کی حمایت کی تھی جب لوگ ڈر رہے ہوتے تھے. اب ایشو یہ ہے, جہاں تک اسٹیٹ کی بات کی گئی یا گورنمنٹ کی بات کی گئی, ہمارا گلہ اپنوں سے ہوتا ہے. پالیسی میکرز جو ہیں وہ پالیسیز اس طرح کی بناتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے ڈنڈا چلانا ہوتا ہے, ابھی نندن کا معاملہ ہے, کرنل جوزف کا معاملہ ہے, ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ, وہاں مذاکرات کراتے ہیں. جہاں مذاکرات کا معاملہ ہوتا ہے, آپ کے ٹرائبل ایریاز, فاٹا کی بات, آپ کے KPK کے لوگ, آپ کے بلوچستان کے لوگ, آپ کے انٹیریئر سندھ کے لوگ, وہاں ہم ڈنڈا چلاتے ہیں. وہاں سے ہم لوگ موقع دیتے ہیں. دیکھیں, بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے, مفتی بانی کے غدار بھی تھے, ہندوستان کا رول بھی تھا, سارا تھا. امریکہ نے اپنا رول پلے کیا بعد میں پاکستان کو اس کے امن کو سبوتاج کرنے کے لیے. گلف کنٹریز کا بھی کچھ رول ہو سکتا ہے گوادر کے معاملے میں. پاکستان انفارچونیٹلی ایک بیٹل فیلڈ بھی بن گیا ایران اور سعودیہ کے درمیان. لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے موقع دیا دشمن کو کہ وہ ہوتا ہے, اس کو آپ سر کہہ کے نہیں مخاطب کر سکتے, بھائی جان کہہ کے مخاطب کرنا ہے. تو آپ کا کیا جاتا ہے, رویے ہمیشہ سے مار دیتے ہیں. اس پہ کیا سولوشن کیا ہے؟ جو ایک سول ملٹری گیپ آ گیا مشرف اینڈ آفٹر مشرف کی گورنمنٹ میں, اس کو اوور کم کرنے کے لیے 3 بندے میں سجیسٹ کرنا چاہوں گا. نمبر 1, جنرل ناصر خان جنجوعہ, جس طریقے سے بلوچستان کے ایشو کو انہوں نے ریزالو کرنے کے میں اپنا رول پلے کیا, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی رہے, کور کمانڈر کوئٹہ بھی رہے. پھر DGFCNA ہماری بہن کے علاقے کے ہیں جنرل صاحب, ان کا بڑا پازیٹیو رول ہے کہ گلگت کا ایک عام آدمی بھی انہیں ڈائریکٹ کال کر لیتا ہے کہ جنرل صاحب ہمارا نلکا نہیں لگا, وہ کہتے ٹھیک ہے میں لگواتا ہوں, بندہ بھیجتا ہوں. اور تیسرا آپ لوگوں کا جنرل عامر ریاض کا ایک پازیٹیو رول تھا. ایسے لوگ ہیں جو کہ باقیوں سے کافی زیادہ ڈفرینٹ ہے اور پازیٹیو رول انہوں نے پلے کیا. پھر آپ آتے ہیں آگے کی طرف کہ ہم لوگوں نے موقع دیا اپنے لوگوں کو کہ ہندوستان ان کو مس یوز کرے, اس کو ایکسپلائٹ کرے. آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال پشتون تحفظ موومنٹ کی ہے. ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نوبل کاز کے لیے اگر منظور اٹھا تھا تو اس کاز کو ایکسپلائٹ کیا گیا, گل علی اسماعیل ٹائپ کے لوگوں کی جانب سے, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کی جانب سے. اور اس کے بعد وہ مسئلہ صرف منظور کا نہیں رہا, وہ مسئلہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ 1948 میں جب جنرل گریسی نے اگنور کر دیا تھا فورسز بھیجنے کی, تو اس وقت ہمارے ٹرائبل ایریاز کے پٹھان گئے تھے اور آپ کو آزاد کشمیر آزاد کروا کے دیا تھا. روس جب تشریف لایا تھا تو 6-7 ٹکڑوں میں سے تقسیم کر کے اس کی سپر پاور کے غرور کو روند کے جو پرے پھینکا تھا, ٹرائبل ایریاز کے لوگوں نے پھینکا تھا. تو دشمن کا سب سے ذرا جو بڑا ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا کہ ان لوگوں کو کسی طریقے سے ریاست سے ناراض کیا جائے, اور ہم لوگوں نے پورا موقع دیا ناراض کرنے کا. دوسرا کام کیا کیا, آپ کے لیے بغیر تنخواہوں کے شہادت دینے والے لوگ جو مذہبی طبقہ ہے, ہم نے اس کو ناراض کیا. لال مسجد آپریشن کر کے سب سے پہلے ہم نے ایک اسکول آف تھاٹ کو ناراض کیا, ہزارہ کلنگز پہ قابو نہ پا کے دوسرے کو ناراض کیا, ہمارے چبرجی پر جا کے اٹیک کر کے, میں انڈائریکٹلی بتا رہا ہوں, وہاں پر نظر بند کر دیا حافظ صاحب کو, تیسرے طبقے کو ناراض کیا, اور باقی کی رہی صحیح جو کسر تھی وہ جامع مسجد رحمت للعالمین پہ آپریشن کر کے اس کو ناراض کر دیا. مجھے بتائیں جی,
بعد میں جب جہاد کی کال ہوگی تو فواد چودھری صاحب تو نہیں جائیں گے جہاد کرنے کے لیے. یہی طبقہ ہے جو بغیر تنخواہ کے آپ کے لیے شہادتیں دیتے ہیں. اب باتیں ہیں کہ اینٹی اسٹیٹ لوگ ہوتے نہیں ہیں. لالا اینٹی اسٹیٹ بنایا جاتا ہے, چھوٹا سا طبقہ ہے جسے لانچ کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف, لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مایوس ہو جاتا ہے اور دشمن اس کی مایوسی کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. 3 ہفتے پہلے لاہور سے آپ نے کوئی 6-7 آپ کے دوست وفاقی وزیر ہیں, انہوں نے وہ پولیس کی گاڑیاں بھیجی مجھے اریسٹ کرنے میرے گاؤں سے. رات کو 11 بجے FIR کاٹی جاتی ہے, 12 بجے فواد چودھری صاحب کے آرڈرز پہ وہاں سے مجھے لے کے جایا جاتا ہے. ملٹری بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود, میرا آدھا خاندان وکیل ہونے کے باوجود, ایک اسٹرانگ سوشل میڈیا ٹیم ساتھ ہونے کے باوجود, 3 دن مطلب 15 شہروں میں چھوٹے موٹے احتجاج ہونے کے باوجود جو بیل پہلے دن ہونی تھی وہ تیسرے یا چوتھے دن جا کے ہوئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ میری جگہ وہی میرا نظریہ رکھنے والا, جو اس ملک کے لیے درد رکھنے والا آدمی ہے, جو اس ملک کو اسلامی جمہوریہ دیکھنا چاہتا ہے, جو اس ملک کو چاہتا ہے کہ اپنے فیصلے خود کرے, امریکہ کے پیچھے اسے راضی کرنے کے لیے اپنے فیصلے نہ کرے, وہ بندہ جس کے پیچھے جس کا باپ فوجی نہ ہوتا, جس کا چاچا جو ہے وہ 8 سال لگاتار بار ایسوسی ایشن کا صدر نہ ہوتا, جس کا جو ہے وہ پورا ایک نیٹ ورک نہ ہوتا کہ اس کے لیے احتجاج کے لیے نکلے, وہ اریسٹ ہوتا, وہ تو 6-7 مہینے جیل سے نہ نکلتا. تو نکلنے کے بعد کیا وہ پاکستان کا پرچم سینے پہ لگاتا؟ وہ کہتا کہ یار میں جو دن رات 8-10 سال جس عمر میں لوگ گرلز کالج کے باہر کاغذ کے ٹکڑے پہ نمبر لکھ کے اپنا نمبر تقسیم کر رہے ہوتے تھے, جس عمر کے لوگ جا کے آپ کے شیشہ بارز میں انجوائے کر رہے ہوتے تھے, اس عمر میں نے اپنی ساری پاکٹ منی جو مجھے ملے کرتی تھی, میں 3 سال نئے جوڑے نہیں سلوائے اور اس نظریے کے لیے لگا دیے, سفر میں لگا دیے. مجھے یہ صلہ ملا پاکستان سے محبت کا. تو ایسے لوگوں کو سینے سے لگانا سیکھو. میں آخری بات کر رہا ہوں, جس دن آپ نے KPK میں, بلوچستان میں, انٹیریئر سندھ میں, GM سید واز امنگ دا فاؤنڈنگ ممبرز آف آل انڈیا مسلم لیگ, پھر سندھو دیش کی طرف وہ کیوں گیا؟ ہم نے موقع دیا. لہذا دشمن کو موقع دینا کم کریں. دشمن کو, یہ کشمیر کے ریپرزینٹیٹیو مجاہدوں کی فیملی سے بیٹھے ہیں سر, یہ بات اتنا اوپنلی نہیں کرتے لیکن پرائیویٹلی مجھے کہتے ہیں کہ تم 100% درست ہو. وہ بات کیا ہے؟ جو ریشو 99% تھی کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانے والی, وہ گر کے 60 یا 70% کیوں ہوگی, اور خود مختاری کی ریشو کیوں بڑھ گئی ہے؟ انڈیا نے پروپیگنڈا کیا ہے, امریکہ نے پروپیگنڈا کیا ہے؟ نہیں سر, وہ اس لیے ہوا ہے کہ ایک بندہ بغیر تنخواہ کے آپ کے لیے شہادت دیتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی میں دفن ہوں گا تو اسی کے پرچم میں ہوں گا, میری قبر پہ کتبہ ہوگا اس کے نام کا ہوگا, میرے کفن پہ خون سے اگر کچھ لکھا جائے گا تو اس کا نام لکھا جائے گا. اور آپ پنڈ کے چودھری کے پریشر میں آ کے اسے دہشت گرد کہہ دیتے ہیں, وہ تو شہید ہو گیا آپ کے لیے, اس کا بیٹا شہید نہیں ہوگا. تو ہم لوگوں نے دشمن کو موقع دیے, یہ موقع دینا کم کریں. کشمیری آپ سے پیسہ نہیں مانگتا, کشمیری آپ سے تھپکی مانگتا ہے کہ میں تمہارے لیے شہادت دے رہا ہوں, مجھے دہشت گرد نہ بولو. جب چیگویرا فریڈم فائٹر تھا, بھگت سنگھ فریڈم فائٹر تھا, عمر مختار فریڈم فائٹر تھا, انٹرنیشنل کمیونٹی مانتی ہے, then why not حافظ سعید, then why not مولانا مسعود اظہر, then why not سید صلاح الدین, you must own them. تو اسی لیے ہم لوگ جو نیشنل انٹیگریٹی کی بات ہے, جو فرقہ واریت پھیلی, جو ایک قسم کی لسانیت کی بنیاد اس ملک پہ اس پہ تقسیم کیا گیا, ہم لوگوں نے موقع خود دیے. دشمن کی اتنی ضرورت نہیں تھی. تو ہمیں ان چیزوں کو اوور کم کرنا ہوگا, سول ملٹری گیپ کو کم کرنا ہوگا, کیونکہ فوج ہماری اپنی ہے, یہ کوئی انڈیا سے اٹھ کے نہیں آئی. تو اس میں انہیں بھی رول پلے کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر, پاکستان ہمیشہ زندہ رہے.